کہہ دے گا کہ جی میں ٹھیک ہوں نہیں ہوں، کتنا ٹھیک ہوں کتنا نہیں ہوں، مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ تو ہمیں ان پہ بالکل ٹرسٹ نہیں ہے اس چیز پر۔ جب تک ہماری سیٹسفیکشن نہیں ہوتی پراپرلی، ہم دھرنا جاری رکھیں گے، اور اس دھرنے کو ہم ایکسپینڈ بھی کر رہے ہیں اور مزید بھی ایکسپینڈ کریں گے۔ 4 بجے سے ملاقات نہیں ہو رہی، تو مجھ سے ایک ایز اے ورکر سے لے کر ٹاپ تک یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ دے آر ٹیکنگ اس فار گرانٹیڈ کہ مطلب خان صاحب کی رہائی کے لیے ہم اتنے بڑے بڑے جلسے، مارچیں، پروٹیسٹیں، اتنی قربانیاں دی، لوگوں نے شہادتیں دی، گولیاں کھائیں، اور اس کے بعد آج یہ حالت ہے کہ رہائی کے بعد ملاقات نہیں ہو رہی، ملاقات کے بعد ان کی صحت کے بارے میں ہمیں رسائی نہیں دی جا رہی، صحت کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا۔ اس کے بعد پھر آگے کیا رہ گیا؟ اگر ہمیں اس طرح فار گرانٹیڈ لے کے ہم آگے چلیں گے، اس کے بعد تو پھر کچھ بھی نہیں بچتا، تو ہمیں پریشر بلڈ اپ کرنا پڑے گا۔ اور یہ ساری ہماری قصور ہے کہ پریشر بلڈ اپ کیوں نہیں کہہ دے گا کہ جی میں ٹھیک ہوں نہیں ہوں، کتنا ٹھیک ہوں کتنا نہیں ہوں، مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ تو ہمیں ان پہ بالکل ٹرسٹ نہیں ہے اس چیز پر۔ جب تک ہماری سیٹسفیکشن نہیں ہوتی پراپرلی، ہم دھرنا جاری رکھیں گے، اور اس دھرنے کو ہم ایکسپینڈ بھی کر رہے ہیں اور مزید بھی ایکسپینڈ کریں گے۔ 4 بجے سے ملاقات نہیں ہو رہی، تو مجھ سے ایک ایز اے ورکر سے لے کر ٹاپ تک یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ دے آر ٹیکنگ اس فار گرانٹیڈ کہ مطلب خان صاحب کی رہائی کے لیے ہم اتنے بڑے بڑے جلسے، مارچیں، پروٹیسٹیں، اتنی قربانیاں دی، لوگوں نے شہادتیں دی، گولیاں کھائیں، اور اس کے بعد آج یہ حالت ہے کہ رہائی کے بعد ملاقات نہیں ہو رہی، ملاقات کے بعد ان کی صحت کے بارے میں ہمیں رسائی نہیں دی جا رہی، صحت کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا۔ اس کے بعد پھر آگے کیا رہ گیا؟ اگر ہمیں اس طرح فار گرانٹیڈ لے کے ہم آگے چلیں گے، اس کے بعد تو پھر کچھ بھی نہیں بچتا، تو ہمیں پریشر بلڈ اپ کرنا پڑے گا۔ اور یہ ساری ہماری قصور ہے کہ پریشر بلڈ اپ کیوں نہیں کہہ دے گا کہ جی میں ٹھیک ہوں نہیں ہوں، کتنا ٹھیک ہوں کتنا نہیں ہوں، مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ تو ہمیں ان پہ بالکل ٹرسٹ نہیں ہے اس چیز پر۔ جب تک ہماری سیٹسفیکشن نہیں ہوتی پراپرلی، ہم دھرنا جاری رکھیں گے، اور اس دھرنے کو ہم ایکسپینڈ بھی کر رہے ہیں اور مزید بھی ایکسپینڈ کریں گے۔ 4 بجے سے ملاقات نہیں ہو رہی، تو مجھ سے ایک ایز اے ورکر سے لے کر ٹاپ تک یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ دے آر ٹیکنگ اس فار گرانٹیڈ کہ مطلب خان صاحب کی رہائی کے لیے ہم اتنے بڑے بڑے جلسے، مارچیں، پروٹیسٹیں، اتنی قربانیاں دی، لوگوں نے شہادتیں دی، گولیاں کھائیں، اور اس کے بعد آج یہ حالت ہے کہ رہائی کے بعد ملاقات نہیں ہو رہی، ملاقات کے بعد ان کی صحت کے بارے میں ہمیں رسائی نہیں دی جا رہی، صحت کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا۔ اس کے بعد پھر آگے کیا رہ گیا؟ اگر ہمیں اس طرح فار گرانٹیڈ لے کے ہم آگے چلیں گے، اس کے بعد تو پھر کچھ بھی نہیں بچتا، تو ہمیں پریشر بلڈ اپ کرنا پڑے گا۔ اور یہ ساری ہماری قصور ہے کہ پریشر بلڈ اپ کیوں نہیں کہہ دے گا کہ جی میں ٹھیک ہوں نہیں ہوں، کتنا ٹھیک ہوں کتنا نہیں ہوں، مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ تو ہمیں ان پہ بالکل ٹرسٹ نہیں ہے اس چیز پر۔ جب تک ہماری سیٹسفیکشن نہیں ہوتی پراپرلی، ہم دھرنا جاری رکھیں گے، اور اس دھرنے کو ہم ایکسپینڈ بھی کر رہے ہیں اور مزید بھی ایکسپینڈ کریں گے۔ 4 بجے سے ملاقات نہیں ہو رہی، تو مجھ سے ایک ایز اے ورکر سے لے کر ٹاپ تک یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ دے آر ٹیکنگ اس فار گرانٹیڈ کہ مطلب خان صاحب کی رہائی کے لیے ہم اتنے بڑے بڑے جلسے، مارچیں، پروٹیسٹیں، اتنی قربانیاں دی، لوگوں نے شہادتیں دی، گولیاں کھائیں، اور اس کے بعد آج یہ حالت ہے کہ رہائی کے بعد ملاقات نہیں ہو رہی، ملاقات کے بعد ان کی صحت کے بارے میں ہمیں رسائی نہیں دی جا رہی، صحت کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا۔ اس کے بعد پھر آگے کیا رہ گیا؟ اگر ہمیں اس طرح فار گرانٹیڈ لے کے ہم آگے چلیں گے، اس کے بعد تو پھر کچھ بھی نہیں بچتا، تو ہمیں پریشر بلڈ اپ کرنا پڑے گا۔ اور یہ ساری ہماری قصور ہے کہ پریشر بلڈ اپ کیوں نہیں کہہ دے گا کہ جی میں ٹھیک ہوں نہیں ہوں، کتنا ٹھیک ہوں کتنا نہیں ہوں، مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ تو ہمیں ان پہ بالکل ٹرسٹ نہیں ہے اس چیز پر۔ جب تک ہماری سیٹسفیکشن نہیں ہوتی پراپرلی، ہم دھرنا جاری رکھیں گے، اور اس دھرنے کو ہم ایکسپینڈ بھی کر رہے ہیں اور مزید بھی ایکسپینڈ کریں گے۔ 4 بجے سے ملاقات نہیں ہو رہی، تو مجھ سے ایک ایز اے ورکر سے لے کر ٹاپ تک یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ دے آر ٹیکنگ اس فار گرانٹیڈ کہ مطلب خان صاحب کی رہائی کے لیے ہم اتنے بڑے بڑے جلسے، مارچیں، پروٹیسٹیں، اتنی قربانیاں دی، لوگوں نے شہادتیں دی، گولیاں کھائیں، اور اس کے بعد آج یہ حالت ہے کہ رہائی کے بعد ملاقات نہیں ہو رہی، ملاقات کے بعد ان کی صحت کے بارے میں ہمیں رسائی نہیں دی جا رہی، صحت کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا۔ اس کے بعد پھر آگے کیا رہ گیا؟ اگر ہمیں اس طرح فار گرانٹیڈ لے کے ہم آگے چلیں گے، اس کے بعد تو پھر کچھ بھی نہیں بچتا، تو ہمیں پریشر بلڈ اپ کرنا پڑے گا۔ اور یہ ساری ہماری قصور ہے کہ پریشر بلڈ اپ کیوں نہیں